بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک موت کی بڑی شدت ہے۔ ناظرین گرامی، موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں۔ بعض اوقات سکرات کی نشانیاں مرنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں، جسے دیکھ کر قریب والے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر یہ تکلیف صرف مرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ موت سے پہلے سکرات کی حالت سب پر طاری ہوتی ہے، لیکن 5 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں موت کے وقت اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ ان کی جان آسانی سے نکالی جائے گی۔ جب انسان کے سانس ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کی آدھی روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے اور آدھی باہر۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو بار بار پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو جتنا بھی پانی پلا دیا جائے تو انسان کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ جب فرشتہ جان نکال رہا ہوتا ہے تو مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کا بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ تکلیف کے متعلق مرنے والا جانتا ہے یا رب کو علم ہوتا ہے۔ بے شک یہ تکلیف مرنے والے کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 انسان ایسے ہیں جن کی جان نکلتے وقت ان کو محسوس تک نہ ہوگا اور فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد، وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کو جان نکلتے وقت تکلیف محسوس تک نہ ہوگی؟ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو صدقہ و خیرات باقاعدگی سے کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کی روح ایسے قبض کی جائے گی کہ اس کو علم تک نہ ہوگا، یعنی ایسا انسان جو اپنے مال و دولت کو صدقہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ اس طرح کرے کہ کسی کو علم تک نہ ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں کسی دوسرے بھائی کی مدد کی ہے۔ ایسے بندے کو بھی موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور اس کی جان بغیر تکلیف کے قبض کر لی جائے گی۔ نمبر 2، وہ انسان ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد والدین کی وراثت سے اپنی بہنوں کا حق دینے میں جلدی کرتا ہے، ان کا حق مرنے نہیں دیتا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھائی بہنوں کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو شادی کے وقت جہیز وغیرہ دے دیں گے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام میں جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ جہیز دینا تو یہودیوں کی پیدا کی گئی رسم ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ بہنوں کو اپنے والدین کی وراثت سے اس کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ خود ہی سارے حصے کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان کو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔
جو کہ دنیا میں حصہ دینے سے تو بھائی بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں بہنوں کے حق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان تھوڑی سی زمین بھی کسی انسان سے ظلم و ستم سے چھینے گا تو قیامت کے دن 7 آسمانوں سے اتنی ہی زمین میں اس انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان تھوڑی سی زمین بھی کسی انسان سے ظلم و ستم سے چھینے گا تو قیامت کے دن 7 آسمانوں سے اتنی ہی زمین میں اس انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بہن بھائی کی وراثت میں ہیرا پھیری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت سے میراث ختم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہیز کی لعنت ایسی لعنت ہے جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، آج اسلام میں وہی رسموں نے جنم لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب کی لڑکی گھر بیٹھے بیٹھے عمر رسیدہ ہو جاتی ہے جس کا کوئی رشتہ نہیں آتا، کیونکہ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ غریب نے اپنی بیٹی کو کیا دے دینا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، بہنوں کو اس کے والدین کی وراثت سے حصہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے میں جلدی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح ایسے قبض کر لیتا ہے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا مجھے بھی میرے بھائی کی قبر پر لے کر جایا جائے۔ اس کے بار بار ضد کرنے پر اس کو بھی قبر پر لایا گیا۔ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو قبر میں اتار کر دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد دعا کرنا تھی کہ وہ بہن نے سب جنازے والوں کے سامنے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ آج انصاف کا دن آ گیا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت و برکت سے اس طرح سے دور فرما دے جیسا کہ اس نے مجھے میرے وراثتی حصے سے دور کر دیا تھا۔ میرے بچے رو رو کر تڑپتے رہے پر میرے اس بھائی کو ننھے منھے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے اس بھائی نے مجھ کو اپنے بچوں کو حرام کا گوشت کھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی بہنوں کو اس کے وراثت میں حصہ دے کر ان سے دعا کی امید رکھا کرو تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت ان بہنوں کے صدقے فرما دے، آمین۔ بہنوں کا حق کھانے کو خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بہن بھائیوں، والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتا ہے،
اپنی فیملی کو حق حلال کی روزی کما کر کھلاتا ہے، اس کی روح قبض کرتے وقت اس کو ذرا برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب گھر میں رزق کی تنگی آنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں لا کر دو۔ اپنی بیوی بچوں کو کھانا پلانا پہنانا بھی صدقہ ہے۔ جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتا ہے، اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس مرنے والے کو آسانی ہو جائے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا وہ انسان بتایا جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کر لی جائے گی۔ وہ ایسا نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچ رہا ہو کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافروں میں فرق محسوس کرواتی ہے۔ ایسے نمازی کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ اس کی جان نکال دیتا ہے۔ نمبر 5، ایسا شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے تیری خواہش کے مطابق عطا کروں۔ قرآن پاک کی رو رو کر تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے تلاوت کرنے والے کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لیا کرو۔ قرآن پاک خود پڑھنے والا اور دوسروں کو پڑھانے والے کی جان بھی ایسے قبض ہو جائے گی کہ اس کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب ہمارا وقت نزع آئے تو ہمیں سکرات کی شدت و تکلیف سے محفوظ رکھنا اور ہمارا اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔